چند روز پہلے میں نے کسی پروگرام میں بات مجھے یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے بلکہ، لیکن مجھے یہ نہیں یاد آ رہا کہ کتنے دن پہلے کی بات ہے اور حوالہ کیا تھا، مجھے نہیں یاد۔ میں نے اس میں میسر اور خمر کی بات کی۔ خمر کو میں نے خمر کہا۔ خمر کہتے ہیں شراب کو، میسر کہتے ہیں جوئے کو۔ اچھا، وہ غالباً اس کا بیک گراؤنڈ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خمر، جس کو میں نے خمر بولا، میرے ذہن میں خمار کا لفظ تھا۔ بہرحال غلط بولا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ بتانا میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ مخمور، اور اس کا مطلب ہے وہ چادر، وہ اوڑھنی، وہ دوپٹہ، وہ شال جس سے عورت خود کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو میں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ خمر بنیادی طور پہ یہ شراب کے لیے نہیں، یہ ہر اس چیز کے پہ اپلائی کرتا ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے۔ یہ دولت بھی ہو سکتی، شہرت بھی ہو سکتی، طاقت بھی ہو سکتی، عزت بھی ہو سکتی، مقبولیت بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نشہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ صرف شراب کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ بھنگ بھی ہو سکتی ہے، افیون بھی ہو سکتی ہے، جو آج کل آئے ہیں عجیب سے نشے، ان کے تو میں نے نام ہی سنے، دیکھے کبھی نہیں۔ ایش ویش، یہ جو اللہ معاف کرے جو پرائیویٹ مہنگے سکولز ہیں، اس کے باہر یہ سننے میں آتا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے تو یہ جھک خیر ماری بات ٹھیک کی، لیکن میرا پروننسیشن، میں نے خمر کو خمر کہا، جس پہ میرے بھائی مولانا طارق جمیل نے میری تصحیح فرمائی ہے، اور یہ میری چند خوش نصیبیوں میں سے ایک ہے کہ مجھے ایسے دوست اور بھائی مجھے زندگی میں قدرت نے عطا فرمائے جو تصحیح کر سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے۔ میں وہ آدمی جو گھر سے باہر نہیں نکلتا، میں تلمبہ تک ان کے گھر دوستوں کے ساتھ میں گیا تھا، اور میرا ان سے ذاتی طور پہ بہت پیار، محبت، عزت، احترام کا تعلق ہے۔ ان کا بیٹا مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ مولانا طارق جمیل نے میری تصحیح فرمائی ہے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ حالانکہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ میرا ان پہ یہ حق ہے، اور لیکن بہرحال اسی طرح کبھی کبھی وہ جو سبرنگ ڈائجسٹ کے شکیل عادل زادہ ہیں، انہوں نے بھی چند مرتبہ میری تصحیح فرمائی لکھنے میں۔ میں نے اشش کو بچپن سے ہم یہی پڑھتے آئے ہیں، سچی بات یہ، این سے لکھا، تو کراچی سے شکیل بھائی کو ان کا فون آیا مجھے، تو انہوں نے مجھے کریکٹ کیا کہ اشش نہیں، فلانا اشش کر اٹھا، یہ این سے نہیں ہے، الف سے ہے۔ تو میں نے پھر ان کا اگلے کالم میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو بڑی غنیمت ہے یہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ جہاں ہم تھوڑا بھٹکتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسے بزرگ اور بھائی الحمدللہ موجود ہیں جو ہمیں کریکٹ کر دیتے ہیں۔ تو طارق بھائی کا شکریہ، اور اپنے شکیل صاحب کا، اور اضافی طور پہ مجھے نہیں پتا ان تک یہ بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، ان کی کتابیں آئیں ان کے دستخطوں کے ساتھ، ان میں ایک میگزین بھی تھا، تو اس پہ لکھے ہوئے فون میرے سیل فون میں نہیں ہوتا، میں کاغذوں پہ لکھتا ہوں آج بھی، تو وہ ادھر ادھر مجھے ملا نہیں، تو ان کے دیے ہوئے نمبر پہ میں نے بہت کال کیا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، بیلز جاتی نہیں، فون نہیں اٹھایا کسی نے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔ اللہ آپ جیسے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کا سایہ ہم جیسے لوگوں کے سروں پہ سلامت رکھے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا وہ کسی کے اشارے پہ پاکستانی سیاست میں دوبارہ متحرک ہوئے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو وہ 2.5 سال خاموش کیوں رہے؟ 2.5 سال اپنی
جیتی ہوئی سیٹ کو یاروں مددگار کیوں چھوڑے رکھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شاید صدیق صاحب آپ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سوالوں اور اس طرح کی سوچوں سے باہر اچھا یہ ایم پی اے الیکٹ ہوئے, ان کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ جتنے ووٹوں سے ایم این اے کی سیٹ پہ مجھے ہرایا گیا, اب نچلی سیٹ پہ مجھے اس سے بھی زیادہ ووٹ ملے. بیدار ہو گئے ہوں گے, بور ہو گئے ہوں گے, پھر واقعی کسی نے کہہ دیا ہوگا, ممکن ہے کسی دوستوں نے مشورہ دے دیا ہو کہ یار اگر تم بن گئے ہو تو جاؤ جا کے حلف اٹھاؤ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی چودھری نثار اس ملک میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, وزیر داخلہ کئی بار وزارت اور یہ سارا ان کا کام ہے, ان کا دھندا ہے, انہوں نے انہیرٹ کیا ہے سارا کچھ. تو اب اگر وہ ایم پی اے ہو جائیں گے اور ایم پی ہونے کے بعد اگر وہ کچھ اور ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہمارے سوال, ہماری سوچیں شخصیات اور واقعات کے گرد گھومتی ہیں. سو ادروائز میرے لیے اٹ از آف نو کانسیکوینس کہ وہ متحرک ہو گئے ہیں, میرے لیے یہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا. وہ غیر متحرک رہے اتنی دیر, میرے لیے وہ بھی قطعاً کوئی ایشو نہیں تھا. صرف ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ نثار علی خان میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے زندگی میں. یہ ان بہت کم پولیٹیشنز میں سے ہیں جن کے ساتھ میرا تعارف بھی نہیں ہے ذاتی طور پہ. تو لیکن ایک بات ہم سب کو خوش دلی سے, فراخ دلی سے مان لینی چاہیے کہ وہ ایک اپ رائٹ آدمی ہیں اور وہ ایک دیانتدار آدمی ہیں. وہ اسکینڈل سے کافی حد تک پاک آدمی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جرأت مند باصول آدمی ہے. جب نون لیگ پہ مریم نواز کو سوار کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی, شاید ایگزیکٹلی جملہ یہ نہ ہو, مطلب یہی تھا کہ جن بچوں کو گود میں کھلایا میں ان کو تو سر اور میڈم نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت وقار کی ضرورت ہے. سو اگر آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے.